کہ چاہے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں چاہے نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سارے اعمال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے، آزمائشوں سے نجات مل جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، دلی، ذہنی اور روحانی سکون حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں نماز کا ذکر کرتی ہوں کہ نماز کی 5 وقت کی پابندی کیجیے، نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کیجیے، اور دلی اور ذہنی سکون کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پریشانیوں سے نجات کے لیے درود شریف کی کثرت کیجیے اور استغفار کی کثرت کریں۔ اور استغفار جو ہے اس کا کوئی بھی کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے کم از کم ایک دن میں 1000 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، اور اگر آپ اسے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، 2000 بار پڑھ لیں۔ اس سے آپ کے گناہ بھی چھڑتے جائیں گے اور آپ کی آزمائشیں جو ہیں ان سے آپ کو نجات ملتی جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، وہ ضرور استغفار پڑھیں اور ضرور درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ تعالی وہ اپنی پریشانیوں سے نکل آئیں گے۔ اور یہ تو وہ اعمال تھے جن کا ذکر میں ہر ویڈیو میں کرتی ہوں، اور کوئی ایک بھی اگر اس پر میرے کہنے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا، اسی لیے میں ہر ویڈیو میں ان کا ذکر بھی کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ تو آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ٹاپک تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، سورہ یاسین کا عمل ہے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، جو آیت میں آپ کو بتاؤں گی وہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ تو کوئی بھی آپ کو مشکل پیش آ گئی ہے کسی قسم کی بھی، تو اس آیت کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس مسئلے سے، اس مشکل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اگر آپ کسی مقصد کے لیے بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے کسی بھی نماز کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، جس ٹائم پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایزیلی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر آپ عشاء کی نماز کی بات کرنا چاہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں کریں، یا اگر عصر کی نماز سے، ظہر کی، جس ٹائم پہ بھی آپ کو ٹائم ہے، صرف اور صرف اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس وقت آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی، تو بیچ میں کسی سے بات نہ کیا کریں، خاموشی کے ساتھ پوری توجہ وظیفے کے اوپر توجہ دیا کریں، دھیان دیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے اب وہ نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کوئی اگر نماز کے ساتھ اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اس نماز کے ساتھ یہ عمل کر لیں، اگر ویسے کسی ٹائم پہ کرنا چاہتے ہیں تو ویسے کر لیں۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کر لیں اور جانماز بچھا کر اس کے اوپر ہی آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اس مقصد کی اپنی دعا کرنی ہے، جس مشکل سے نجات کے لیے آپ اسے پڑھنا چاہ رہے ہیں اس مشکل سے نجات کے لیے دعا کیجئے، یا پھر اگر کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ کرنے کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، بس اتنی سی آیت آپ نے پڑھنی ہے، 1000 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ورد کرنا ہے اس آیت کا، سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھتے رہیں 1000 بار، اور پورا 1000 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنے پاس کاؤنٹنگ کے لیے کوئی چیز رکھ لیں جو آپ کو ایزی لگے، جس پہ آپ ایزیلی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں۔ 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھنا ہے، اول اور آخر یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی شروع میں بھی پڑھا تھا اب اینڈ پہ پڑھیں، اور پھر اپنے مقصد کی دوبارہ دعا کیجئے، یا جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اسے پڑھا ہے، یا اگر کسی مصیبت سے نجات کے لیے پڑھا ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ اور دعا میں آپ کی بہت زیادہ عاجزی، یقین اور انکساری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعا کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیں گے جس مصیبت سے نجات کے لیے آپ نے اس کو پڑھا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ اس عمل کو ضرور کریں گے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اور ہر ایک کو یہ آیت زبانی یاد بھی ہوگی سورہ یاسین کی، تو ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے یہ عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ اور میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔